سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ ڈی ایم ڈیجیٹل ٹیلی ویژن کے انتہائی محترم، انتہائی معزز ناظرین، طارق بٹ گیسٹ ان مینچسٹر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر، سلام قبول کیجیے گا۔ آج 11 اگست ہے اور 2 دن بعد وہ یادگار دن آنے والا ہے جب قائد اعظم علیہ رحمت کی قیادت میں بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک الگ وطن حاصل کیا تھا 14 اگست 1947۔ قائد محترم نے جب یہ جہد شروع کی تو اس میں نہ صرف یہ کہ طلبہ، مزدور، کسان، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں، ان کی اس تحریک کو، اس جہد کو کامیاب کیا، بلکہ سب سے اہم جو کردار مجھے اور آپ کو دکھائی دیتا ہے واضح وہ علماء کا کردار اس تحریک میں بہت سامنے آتا ہے۔ آج جو موضوع ہمارا ہے وہ یہی ہے کہ تحریک پاکستان میں علماء کا کردار۔ کافی پیچھے سے ہم شروع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ مختصر سا جو وقت ہے اس میں اس پوری تحریک کا احاطہ کیا جا سکے۔ میری اور آپ کی ڈی ایم ڈیجیٹل ٹیلی ویژن کے تمام ناظرین کی انتہائی خوش قسمتی کہ آج کے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جس شخصیت کی یہاں پر قربت حاصل ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ مجھ جیسا ناچیز ان کا تعارف کیا کروائے کہ وہ اپنا تعارف آپ ہیں، آپ سب انہیں جانتے ہیں، ان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ مفکر اسلام، انتہائی قابل احترام محترم قبلہ پیر صاحب اور پیر سید عبد القادر جیلانی صاحب، میں انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم پیر صاحب، میرا پہلا سوال بھی اسی حوالے سے ہے، معاف کیجیے گا، کہ جو علماء کا کردار تحریک پاکستان میں نظر آتا ہے اس کے حوالے سے کافی ساری غلط فہمیاں بھی ہیں۔ اگر آپ اپنے خطاب میں، آپ اپنی گفتگو میں ان غلط فہمیوں کو بھی رفع فرما دیں اور اس کردار کو بھی واضح کر دیں تو بہت سارے جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم بٹ صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ امتوں کے اتار چڑھاؤ قرآن مجید نے ریکارڈ کیے ہیں ماشاءاللہ، اور اس میں یہ امر واضح کیا ہے کہ قوموں کو زوال کس طرح پیش آتے ہیں اور پھر زوال سے نکلنے کی تدابیر کیا ہوتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ایک شب دیجور کی بڑی تلخ تاریخ ہے کہ مدتوں تک وہ فرعون کی چکی میں پستے رہے۔ آخر ایک اللہ تعالیٰ نے مرد خدا بھیجا جن کا نام موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کو بھیج کے ان کو راہ نجات کی رہنمائی فرمائی۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید نے کہا کہ اے موسیٰ، تمہیں آیات دے کر کے بھیجا ہے، اس کا مقصد یہ ہے، یہ قواعد عربیہ میں ان تفسیریہ کہلاتا ہے، یعنی جس کا مقصد یہ ہم نے تمہیں نشانیاں دے کے بھیجا ہے، مقصد یہ ہے کہ تم اپنی قوم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالو۔ سبحان اللہ۔ اہل علم نے اس پر بھی گفتگو کی ہے کہ وہ ظلمات کا لفظ جو ہے وہ جمع ہے اور نور ایک ہے، جس پر امام راضی نے تبصرہ کیا ہے کہ اندھیرے بے شمار ہیں لیکن روشنی ایک ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ گمراہی کے راستے کئی ہیں لیکن ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے۔ اور کہاں کہ جو دن کو ہم ان کو ہمیں آزادی کے عنوان سے دیا ہے، اس دن کی یاد بھی منایا کرو۔ وہ 10ویں محرم تھی، وذکرہم بایام اللہ، قرآن کہتا ہے کہ ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلا۔ تو آپ 14 اگست کو جو دن منائیں گے اس کی بھی سند یہ ہے قرآن مجید سے، سبحان اللہ، اللہ کے دنوں کی یاد منائیے، جن دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوئی ہیں، فیضان ہوئے ہیں، یا دشمنان دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل و خوار کیا ہے، وہ اللہ کے ایام کہلاتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر فی اصول علم تفسیر
اس کے اندر لکھا ہے کہ قرآن مجید کے 5 علوم ہیں جن کو علوم خمسہ کہتے ہیں، ان میں سے ایک التذکیر بایام اللہ ہے، یعنی اللہ کے دنوں کی یاد دلانا، جس دن میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ملی ہے اس کا شکریہ ادا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بمِ موسیٰ علیہ السلام کے 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، واہ، اور بخاری شریف کے کتاب صیام و تطوع کے اندر حدیث آتی ہے، سرکار جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے کہ دیکھا آگے یہودی ماہ محرم شریف کی 10ویں کا روزہ رکھ رہے ہیں، سرکار نے پوچھا یہ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تاج آزادی سے نوازا، اور ان کی قوم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی کی دولت عطا فرمائی، اس شکریہ میں ہم لوگ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے کہا تمہارے مقابلے میں ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، ہم 10ویں کا روزہ رکھا کریں۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ آج تک وہ 10ویں محرم کا روزہ سرکار کی سنت مانا جاتا ہے۔ تو پھر اس سے ایک سبق ہماری قوم کو ملا، کیونکہ قرآن مجید کی انڈائریکٹ میتھڈالوجی آف لیجسلیشن جو ہے، براہ راست قانون نہ بنانا بلکہ قانون کا ایک خاکہ پیش کرنا، فلاں فلاں قوموں نے یہ کیا ہے، اس پر کوئی تنقیدی تبصرہ نہ کرنا، یہ پازیٹیو لا بنتا ہے۔ یعنی جو قاعدہ اور قانون طریقہ کار موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے دیا تھا وہ تمہارے لیے بے قابل استعمال ہے۔ واہ، یعنی مدتوں اور صدیوں کا توقع غلامی جو کبھی ٹوٹنے والا نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی سچی اطاعت کرو تو وہ توقع غلامی ٹوٹ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تاج سروری سے اور تاج آزادی سے نوازتا ہے۔ بلا شک، بلا شک۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام تھے انہوں نے ساری زندگی اس طریقہ کار کو اپنایا۔ یہ جو مسلمان کے گلے میں توقع غلامی پڑا تھا، اس کی بھی ایک صدی کے ہیر پھیر میں عمر بن چکی ہوئی تھی، جس وقت کے مسلمانوں نے اس پر غور کرنا شروع کیا، باقاعدہ منظم جماعتیں بنی۔ لیکن اس کا حرف آغاز کیا ہے؟ حرف آغاز وہ ایام ہیں جس وقت کے وہ پنجاب کی سرحدیں اٹھ گئیں اور کلکتہ سے لے کر کے طور خم کی زنجیر تک ایک ملک بن گیا۔ اس وقت مسلمانوں کو مل بیٹھنے کا موقع ملا، بجا، اور تاریخ یہ نہیں بتلا سکتی کہ کسی سرمایہ دار نے وہ جنگ لڑی ہے، کسی اسٹیٹس مین نے، کسی ریاست کے رئیس نے وہ جنگ لڑی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے کوئی ایسی طاقت تھی جو ان کو خوفزدہ کر رہی تھی، وہ اس معاملے میں کوئی اقدام نہیں کر سکتے تھے۔ زمیندار کے لیے بڑا آسان کام تھا کہ اگر تم نے کوئی چھیڑ چھاڑ کی تمہاری ریاست جاتی رہے گی۔ واہ، بینکار کو یہ بجا طور پر خطرہ تھا کہ اگر میں ذرا بھی مداخلت کروں گا میرا سرمایہ ضبط کر لیا جائے گا۔ اس میں ان لوگوں کی سوچ اور رائے استعمال ہوئی ہے جو ان دونوں زدوں سے پاک تھے، اور وہ کیا تھے؟ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ واہ، مولانا فضل حق خیر آبادی ایک تاریخ کا ایسا نامی انسان ہے کہ جس کو لاجک اور فلسفی میں 4th ٹیچر مانا گیا ہے۔ پہلا ارسطو تھا، سیاسیات میں بھی اس کو امام سمجھا گیا، میتھ میں بھی، لاجک میں بھی، فلسفی میں۔ دوسرا امام ابو نصر فارابی تھا، تیسرا ابو علی سینا تھا، اور چوتھا معلم یہ سرزمین ہند کا جیالہ سپوت جس کا نام فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ اہل سنت والجماعت جس عقیدے کے ہم لوگ ہیں اس عقیدے کے علم بردار تھے۔ انہوں نے اس بارے میں فتویٰ لکھا۔ اب دیکھیں کہ یہ جو جنگ آزادی تھی یہ سیاسی قسم کا نعرہ تھا بھی نہیں، سیاسی قسم کا نعرہ نہیں تھا، مذہبی قسم کا نعرہ تھا۔ اس لیے اس نعرے کے مارنے والے مذہبی لوگ ہو سکتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں ہو سکتے۔ واہ، واہ، بنیادی بات کیا تھی کہ مسلمان کا تاج سروری لٹا ہے، مسلمان کا تاج و تخت چھنا ہے، غیر مسلمان کے ہم قبضے میں آ گئے ہیں، تو اب مسلمان ہو کر اسلام کے زوال کو قبول کریں اور غیر مسلم کی حکومت کو قبول کر لیں، یہ ہماری شان کے لائق نہیں ہے۔ یہ خالصتاً مذہبی نعرہ، یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے۔ اس نعرے کے مارنے والے وہ لوگ ہوں گے جو مذہبی ہوں گے۔ دیکھنا ہوگا یہ کہ اس مذہبی نعرے میں شریک کون سا ہوا ہے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی جو جس سلسلہ تعلیمات کے علماء اہل سنت بریلوی مانے جاتے ہیں، اسی سلسلے کے بانیان میں سے وہ مانے جاتے ہیں، کیونکہ اس بارے میں پہلا معلم جو سرزمین ہند کا مانا جاتا ہے وہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مکتوب لکھا ہے جس کا نمبر ہے 18۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ باوجود اس بات کے کہ اسلام میں بے شمار فرقے، بے شمار طبقے گزرے ہیں، لیکن اسلام کا دعوے دار کوئی فرقہ اس بات کا منکر نہیں گزرا کہ سرکار اپنی امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں۔ بلا شک، بلا شک۔ یہ آپ کے مکتوب شریف ہے، مکتوب نمبر 18 ہے، یعنی سرکار کے حاضر و ناظر ہونے کا منکر 11ویں صدی کے وسط تک کوئی شخص نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرزمین ہند میں
خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار سے لے کر دادا گنج بخش علی اجمیری سے لے کر اور حکمرانوں سے سلطان محمود غزنوی سے لے کر کے 1054 میں آپ کا وصال ہے، اس وقت تک سرکار کے اعمال پر، امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہونے کا منکر کوئی شخص نہیں تھا۔ نمبر 2 کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں حقیقی زندگی کے ساتھ زندہ و پائندہ ہیں، اس کے اندر کوئی مجازی معنی نہیں یا کوئی مجازی زندگی نہیں، حقیقی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں کہ ان 2 معنوں کا کوئی منکر نہیں تھا 11ویں صدی تک، 11ویں صدی کے وسط تک۔ ہاں، یہ مکتوب نمبر 18 ہے، پرشین میں لکھا ہوا ہے، اگر کسی دوست کے پاس نہ ہو تو مجھ سے وہ مانگ کے لے کے پڑھ سکتا ہے۔ تو اس سلسلہ تعلیمات کے آدمی تھے مولانا فضل خیر آبادی۔ انہوں نے جب یہ فتویٰ لکھا کہ اس وقت مسلمانوں پر جہاد فرض ہے، سبحان اللہ، اور اس میں غالباً ایک آدمی مدراس کے، ایک آدمی بنگلہ دیش کے، اور کوئی 4-6 آدمی باقی انڈیا کے اور پنجاب کے، انہوں نے مل کے یہ فتویٰ دیا تھا۔ لیکن وہ اسی عقیدے کے آدمی تھے کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں غیر مسلم کی حکومت کے نیچے سر نہیں جھکانا چاہیے۔ اس بنیاد پر یہ فتویٰ جاری ہوا، اسی لیے اور کسی شخص کو براہ راست اس سلسلے میں گرفتار نہیں کیا گیا، صرف فضل خیر آبادی کو گرفتار کیا گیا یا ان کے حامیوں کو گرفتار کیا گیا، کیونکہ پہلا فتویٰ جس نے مسلمانوں کے دل میں ایک جذبہ بھر دیا اور وہ جنگل کی آگ کی طرح وہ پھیلا اور پورے ملک میں ایک اشتعال پیدا ہو گیا کہ ہم غیر مسلم کی حکومت کو قبول نہیں کریں گے۔ اس سلسلے میں ڈم ڈم سے اس کا آغاز ہوا اور طور خم کی زنجیر میں ایک ہی دن میں وہ یک وہ تحریک پھیل گئی اور یہ جنگ شروع ہو گئی۔ اس کا نام ہے تحریک آزادی کا حرف اول۔ واہ! لیکن اس کے موٹیو کیا ہے؟ اس کا موٹیو آزادی ملک نہیں ہے، اس کا عنوان بحالی حکومت اسلام ہے۔ اس لیے جنہوں نے پاکستان کے لیے محنت کی ہے وہ اس زمرے کے آدمی سمجھے جائیں گے جن کا مقصد یہ ہے کہ صرف انگریز کو ملک سے نکال دیا جائے، یا سید احمد وغیرہ کی اور شاہ اسماعیل دہلوی صاحب کی جو تحریک ہے اس کے متعلق نقش حیات کتاب لکھی ہے مولانا احمد حسن مدنی صاحب نے، جو شیخ الحدیث سے دیوبند تھے۔ انہوں نے کہا ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اسلامی اسٹیٹ بنائے، ان کا مقصد یہ تھا کہ غیر ملکی حکمران کو ایک مرتبہ دھکیل کے نکال دیں، پھر حکومت وہ شخص کرے گا جو حکومت کا اہل ہوگا۔ یہ ان کے کلمات موجود ہیں۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ جس آدمی نے اس ملک میں اسلامی نظام حکومت قائم کرنے کے ارادے سے یہ کام شروع کیا تھا، وہ کوئی اور سیاسی جماعت نہیں تھی، وہ مذہبی جماعت تھی، اور وہ مذہبی جماعت کا وہ فتویٰ تھا۔ اس لیے اول فرصت میں مولانا فضل خیر آبادی کو آ کے گھیرا گیا کہ آپ اپنا یہ فتویٰ واپس لے لیں، آپ پر بڑی مہربانی کی جا سکتی ہے۔ ان کا مدینے والی سرکار کی بارگاہ سے جو مہربانی مجھ پر ہو چکی ہوئی ہے نا، اس کو میں کسی کے اس سے زیادہ کوئی کر بھی نہیں سکتا، اور اس کے بدلے میں کچھ لینا بھی نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ۔ ان کا اگر یہ اس سے باز نہیں آئیں گے تو آپ کو جزائر انڈمان، جس کو کالا پانی کبھی عوام کی زبان میں کہتے تھے، انگریزی میں اس کو ٹرانسپورٹیشن فار لائف کہتے تھے، اس میں انہیں بھیج دیا گیا۔ تو زندگی کا ایک مناسب حصہ ان کا وہاں گزرا۔ بار بار ان کو یہ دعوت دی جاتی رہی کہ آپ باز آئیں، مگر وہ باز نہ آئے۔ لیکن اس سے پیشتر ایک مدرسہ دلی میں جاری کیا گیا تھا جس کا نام تھا جامعہ ملیہ۔ وہ ایک سودا بازی تھی مسلمان مذہبی پیشواؤں سے۔ جو لوگ مذہبی پیشوا ہونے کی حیثیت سے اس دارالعلوم میں پڑھے، خواہ وہ انگریزی پڑھے تو خواہ وہ عربی پڑھے تو، لیکن اس کا مقصد جو تھا وہ برطانوی حکومت کو تقویت پہنچانا تھا اور ان کے وفادار ہو کے رہنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ جو فارغ ہو کے ایجوکیشن کے انسپیکٹر وغیرہ لگے، نام نہیں لینا چاہتا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حمایت کی کہ اس وقت مسلمان جو لڑ رہے، ان مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کی جائے۔ چنانچہ ان کے اکابرین نے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں باقاعدہ حصہ لیا، اور وہ جنگ ہوئی اور اس میں بے شمار مسلمان مارے گئے، لیکن وہ باضابطہ طور پر اسی دھڑے پر تھے جو جامعہ ملیہ کا موقف تھا۔ لیکن جامعہ ملیہ جو تھا اس پر پیسے بھی ملتے تھے، تعلیم بھی ملتی تھی، تعلیمی سہولتیں بھی ملتی تھیں۔ تو آئے اس سودے میں وہ لوگ ہیں جو اس سودا بازی میں شریک ہوئے، اس میں ہمارے عقیدے کا کوئی آدمی الحمدللہ شریک بھی نہیں ہوا، اور ہمارے سلسلے کا کوئی آدمی اس مدرسے کا پڑھا ہوا بھی نہیں۔ اس مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگوں نے بعد میں کالج بھی قائم کیے، دارالعلوم بھی قائم کیے، لیکن راگ وہ وہی الاپتے رہے۔ اب جن کو انگریز سے براہ راست مالی فائدہ پہنچ چکا ہوا تھا، انہوں نے ان کی مدد سے مدرسے اور کالجز وغیرہ بنا لیے ہوئے تھے، ان کو روزگار کی سہولتیں مہیا کر دی گئی ہوئی تھیں۔
ان کی بلا سے کہ ملک کو اس حالت میں رہے یا بدلے. صحیح. ان کا مقصد یہ ہے یہ حکومت قائم رہے گی تو اس وقت تک ہمیں یہ سہولتیں ملتی رہیں گی. اگر یہ حکومت قائم نہیں رہے گی تو پھر ہمیں سہولتیں نہیں مل پائیں گی. اس لیے انہوں نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے تحریک آزادی ملک کی جو تحریک تھی اس کو دبانے میں مکمل طور پر گورنمنٹ کی حمایت کی، اور پھر اس کے سلسلہ بسلسلہ آگے بڑھیں تو آپ دیکھیں میاں محمد صاحب عارف کھڑی ایک صوفی درویش گزرے ہیں. ان کو عام لوگ طور پر سیون الملوک کا مصنف ہونے کی وجہ سے شاعری سمجھتے ہیں، شاعر نہیں ہیں. انہوں نے پہلی کتاب لکھی ہے ہدایت المسلمین. جو اس وقت اختلافات کے مسائل ہیں ان سب پر انہوں نے بحث کی ہے، اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو اختلافی انہوں نے بیان نہ کیا، اور لکھی بھی شعروں میں ہے. ماشاءاللہ. اس وقت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 1856 میں پیدا ہوئے. خواجہ خواجگان سید السادات پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ 1859 میں پیدا ہوئے. یعنی ان کا ابھی حرف آرزو شروع ہی نہیں ہوا تو اس سے پیشتر انہوں نے وہ کتاب لکھ ڈالی تھی. 1872 میں وہ کتاب انہوں نے مکمل کی تھی. ان کو یہ خدشہ تھا کہ یہ عقائد اگر پھیلیں گے تو پھر آئندہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا. عقائد کے پھیلانے سے ملکی نظام میں کیوں نقصان پہنچے گا؟ یہ ایک مسئلہ ہے کہ آج تک پوری دنیا میں جتنی حکومتیں چلتی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی نقطہ وحدت تسلیم ہوتا ہے، اور وہ عام طور پر قومیت کا مسئلہ ہوتا ہے. بعض لوگوں کی قومیت چمڑے کا سفید ہونا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں. بعض لوگوں کے ہاں چمڑے کا کالا ہونا رشتہ ہے، یہ بھی ایک قومیت ہے. بعض جگہ بولی ایک ہونا یہ بھی ایک قومیت ہے. بعض جگہ بلڈ ہونا، ایک باپ کی اولاد ہونا، یہ بھی ایک نقطہ قومیت ہے. اس پر کہ تبصرہ کروں بات لمبی ہو جائے گی، مختصراً عرض کرتا ہوں. اگر آپ اجازت دیں ہم ایک مختصر سی بریک لے لیں، اس کے بعد پھر آپ کی گفتگو میں سے بہت سارے سوالات میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں، دیکھنے والوں کے ذہن میں بھی آ رہے ہیں. آپ کی اجازت سے وہ سوال میں پوچھنا چاہوں گا، لیکن پہلے ایک بریک لے لیں. تو انتہائی محترم ناظرین، ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو میں محترم قبلہ پیر صاحب سے جو انہوں نے ابتدائیہ فرمایا، ابتدائی گفتگو، اس کے حوالے سے چند سوالات میرے ذہن میں، اگر آپ کے ذہن میں بھی ہو تو آپ بھی حاضری دے سکتے ہیں بذریعہ ٹیلی فون کال. بریک کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ. بریک تھی جی. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور بہت بڑی خوش نصیبی میری کہ آج میرے ساتھ موجود ہیں، بلکہ میں ان کے ساتھ موجود ہوں، وہ میرے ساتھ کیا موجود ہیں، مفکر اسلام ہیں پیر صاحب قبلہ محترم سید عبد القادر جیلانی صاحب. اور ابتدائی گفتگو آپ نے تحریک پاکستان میں علماء کے کردار کے حوالے سے سنی ہوگی، اور اب میں ایک سوال کرنے جا رہا ہوں. محترم یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو آپ کی ابتدائی گفتگو کے زمیندار کو ڈر تھا کہ میری زمین جو ہے وہ قبضے میں چلی جائے گی، سرمایہ دار کو ڈر تھا کہ میرا سرمایہ قبضے میں چلا جائے گا، علماء اور مشائخ کو یہ ڈر نہیں تھا کہ ہماری گدیاں چلی جائیں گی، مساجد چلی جائیں گی، ہمارا رتبہ چھن جائے گا، اعزاز چھن جائے گا. یہ عرض یہ ہے کہ ان کے سامنے جو جاگیردار اور سرمایہ دار ہیں ان کے سامنے کوئی مذہبی ضابطہ ایسا نہیں تھا جو انہیں مجبور کر رہا ہو. ان لوگوں نے اپنے خطرات کو قبول اس لیے کر لیا کہ ان کے سامنے مذہبی ضابطہ کار فرما تھا. سبحان اللہ. قرآن مجید کہتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الکافرون. جو آدمی طاقت کے ہوتے ہوئے اسلامی نظام کو قائم نہ کرے ان کا ایک درجے میں شمار فاسقوں میں ہوتا ہے، ایک درجے میں ظالموں میں ہوتا ہے، ایک درجے میں کافروں میں ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ پیرانی طریقت اور علماء یہ سارے ایسے نہیں تھے کہ ان کے پاس یہ مسجدیں یا مدرسے ان کے یا ان کی گدیاں بطور جائیداد کے ہوں. ان کا ایک فقیری نظام تھا. پوری دنیا سے جتنے بھی ان کے مخلصین اور محبین تھے وہ آتے تھے اور ہفتے میں مہینے میں خدمت کر کے چلے جاتے تھے. اس طرح ان کی بسر اوقات ہوتی تھی. انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیں کچھ بھی پیش آئے ہمیں تو کام کرنا ہی کرنا ہے بجا. لیکن اگر ہمیں معاشی مشکلات کے رخ پر غور کریں تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں آسانی سے کہ آخر یہ انسان کسی دنیا کے گوشے میں زندہ رہیں گے، ان کے سے ہماری وابستگی جو ہے وہ جاری رہے گی، یہ ہماری خدمت کرتے رہیں گے، ہمارا کسی نہ کسی طریقے سے گزارا چلتا رہے گا. اگر گزارا نہ بھی چلے تو ہم یہ خطرہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. مسجدیں ان کے پاس بطور جاگیر کے نہیں تھیں. مسجدیں ایسی تھیں کہ جس میں سارے مسلمان نماز پڑھتے تھے. ان میں کوئی سرمایہ ایسا دھرا ہوا نہیں تھا جس پر وہ قبضہ کر لیتے. اور مسجدیں انگریز کی ضرورت کی چیز بھی نہیں تھی، ان کو لے کر استعمال بھی کیا کرتے. انہوں نے اس موقع پر جو اقدامات کیے اس کو آپ پہلے ہی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس وقت یہ مسلمان اقلیتی پارٹی تھے ان میں فکری وحدت کو منتشر کرنے کے لیے پیسے کیوں خرچ کیے گئے. میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں، آپ کی گفتگو بڑی روانی سے جاری ہے، اگر ایک کال شامل کر لوں آپ اجازت دیں تو. فرمائیے. جی بسم اللہ. السلام علیکم.
ڈراپ ہو گئی, آپ ناراض ہو گئے, گفتگو اتنی پیاری ہو رہی تھی کہ میں نے آپ کو انتظار کروایا, اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. جی بسم اللہ. جی سن لیا آپ نے؟ جی وہ تھرو نہیں ہو پائی. اچھا اوکے. تو یہ بات بار بار ڈسکنیکشن، دراصل جو فکری کام کرنے والے لوگ ہیں نا جی وہ اگر بے وقت کوئی آنکھ بھی جھپک جائے تو ان کے احساسات پر اثر پڑتا ہے. میں ایک پیشہ ور قسم کا خطیب نہیں ہوں، میں ایک فکریات کا کام کرنے والا ہوں، اس لیے بات کے اندر تسلسل اور روانی اور انٹرپشن وغیرہ کی حمایت میں نہیں. میں تھوڑا سا قبلہ مجبور ہو جاتا ہوں، وہ جو ادھر ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے محبت کرنے والے ہیں، وہاں پہ مجبور ہو جاتا ہوں. جی فرمائیے گا. تو گزارش یہ ہے، جب مسلمان انڈیا کی ایک اقلیتی پارٹی تھے، ہندو کثیر تعداد میں تھے، ان کے لیے فکری وحدت کو منتشر کرنے کے لیے کوئی نہ مدرسہ بنا کے دیا، نہ کوئی فرقہ کھڑا کیا، نہ اور اس طرح کے حالات پیدا کیے. خاص طور پر مسلمان کے لیے انہوں نے یہ بات کیوں کی؟ وہ جو بات پہلے چل رہی تھی کہ ہر قوم کا ایک نقطۂ قومیت ہوتا ہے. مسلمان کا نقطۂ قومیت نہ سکن ہے، نہ بولی ہے، نہ بلڈ ہے. کوئی کالے رنگ کا ہے، کوئی گولے رنگ کا ہے، کوئی مٹیالے رنگ کا ہے. قد قامت کی ساختیں بھی مختلف ہیں، کوئی 6.5 فٹ، کوئی 7 فٹ کے لوگ بھی ہیں، اور کچھ ایسے 5 فٹ سے زیادہ بھی نہیں ہیں. اور لباس بھی بعض وقت عبادت کا ذریعہ ہوتا ہے. اب ایک تنول کا آدمی 25 گز کی شلوار پہنتا ہے، دلی کا آدمی 2.5 گز سے پورے کپڑے بنا لیتا ہے. اگر وہاں کے ایک آدمی شلوار بیچی جائے تو دلی میں پورے محلے کے کپڑے ہو جاتے ہیں. تو ان کے درمیان جب بولیاں مختلف ہیں، کوئی ہندی بولتا ہے، کوئی سندھی، کوئی پوربی، کوئی پچھمی، کوئی کاٹیا واڑی، کوئی ٹیمل، کوئی کچھ، جب زبانیں بھی ان کی مختلف، باپ بھی ایک نہیں ہے، لباس بھی ایک نہیں ہے، تو پھر ان کی وحدت کا ذریعہ کیا تھا؟ یہ بات انہوں نے پہلے سوچنے کی کوشش کی کہ مغل غیر ملکی آدمی ہیں اور مذہب کے مسلمان ہیں بھی اقلیتی، تو حکومت کس طرح کرتے رہے؟ انہوں نے کہا کہ جو ان کا کلمے کا رشتہ ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اذان عربی میں، اقامت عربی میں، قرآن عربی میں، نماز عربی میں، سلام دیتے السلام علیکم، کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا، وہ عربی میں سلام کہتا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی فکری وحدت کا راز ان کا نبی ہے، سبحان اللہ، ان کا رسول ہے، سبحان اللہ، ان کا دین ہے. اس کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرو تو پھر اس قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا سکتا ہے. نہیں تو مرزا قادیانی صاحب کا وجود اس زمانے میں کیوں ٹپک کے سامنے آ گیا؟ اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں کی فکری وحدت پر مختلف سائڈوں سے حملے کیے جائیں. اس لیے میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب ہدایت المسلمین لکھی تھی. سبحان اللہ. پھر اس راستے پر چل کر کے آگے اور بزرگوں نے بہت کام کیا. اچھا تھوڑا آگے چلتے ہیں کہ تحریک شروع تو کر دی علماء کرام نے، لیکن جب تحریک اپنے انجام کو پہنچ گئی تو علماء کرام کو ایک سائڈ پہ نہیں لگا دیا گیا، پیچھے نہیں ہٹا دیا گیا. جس مقصد کے لیے ہم نے یہ وطن مبارک، پیارا وطن، پاک دھرتی حاصل کی تھی، وہ مقصد تو پورا ہم کر نہ پائے. عرض یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ بھی ایک سازش پر مبنی ہے کہ جو آل انڈین نیشنل کانگریس کھڑی کی گئی تھی، اس کو اگر آپ ریسرچ کریں تو یہ بھی دراصل وائسرائے ہند کے پیسے سے کھڑی کی گئی تھی. ٹھیک. اس لیے نورا کشتی کے طور پر، جیسے فکس کشتیاں نہیں ہوتی، اس طرح ظاہری طور پر وہ اپوزیشن کرتے تھے اور اندر سے اسی ڈائریکشن پر سفر کرتے تھے کہ جو انہوں نے اپنے حق میں وقت سے پائی تھی. اور اس بنیاد پر ان کا سلسلہ کار یوں چلتا رہا کہ ایک مدت تک وہ گورنمنٹ کے راگ بھی الاپتی رہیں. یہ اس کی تاریخ پاکستان کی جو تاریخ پڑھیں تو اس میں یہ بات آپ کو ملے گی. جس وقت کسی چیز کا رخ بن جاتا ہے نا، اس وقت آدمی جس کے خلاف وہ جاتا ہے وہ سوچتا ہے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کیوں نہ یہ فکری قیادت میں خرید لوں، ٹھیک، ان کو اس راستے پر ڈال لوں. اب علماء کرام کے پاس وہ پیسے، وہ گاڑیاں، وہ اسباب، وہ سہولتیں ہرگز نہیں تھیں کہ اس کو ہمہ گیر طریقے سے وہ چلاتے اور ایک رخ پر ڈال کے اس کو کسی نتیجے پر پہنچاتے. جو اس کا قائد تھا وہ تو پہلے جزائر انڈمان جا چکا تھا. ٹھیک. دوسرے جو اس کے قائدین اس مذہب کے علمبردار تھے، پیدا ہونے والے تھے، ان کے مقابلے میں انہوں نے دوسرے طبقے کو یونیورسٹیاں بنا کر کے دی، کالجز بنا کے دیے، ان کی تعلیم کو ابھارا. اسی کا یہ نتیجہ ہوا کہ ہمارے مذہب کا کوئی بھی عالم دین اس کو اسکول ٹیچر میں انٹرینڈ ٹیچر کی حیثیت سے بھی نہیں لگاتے تھے، اور دوسرے طبقے کے جو خود انہوں نے پڑھائے ہوئے تھے ان کو ٹرینڈ ٹیچر کے مطابق اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں وہ جگہ دیتے رہے. صحیح. اس طرح ان کے غلبے کے اسباب انہوں نے خود مہیا کیے. اور اس ابتدائی دور میں جب یہ بات ان کو ایک حالات کے آئینے میں مستقبل کی دھندلی سی تصویر نظر آئی تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ ملک تو آج آزاد ہو یا کل ہو، آزاد ہونا ہی ہونا ہے. تو یہاں 2 نقطے پیدا ہو جاتے ہیں، ایک ملک کی آزادی اور ایک اسلامی اسٹیٹ کی بحالی. اس میں ایک نظریاتی اختلاف تھا. جن کے پاس پیسے تھے، وسائل تھے،
یا دنیاوی ایجوکیشن تھی وہ تو آل انڈین نیشنل کانگریس میں نکل گئے. ٹھیک. اب علامہ اقبال مرحوم جیسا دانشور اس وقت ہم بلبلیں ہیں اس کے یہ گلستان ہمارا، وہ بھی اس وقت نیشنلسٹ تھے. جی. اور یہی دوسرے طبقے کے علماء جو تھے وہ بھی قومیت پرست تھے. خدا پرستی کی بنیاد پر انہوں نے جنگ نہیں لڑی، اور انہوں نے جس وقت یہ آگے بات بڑھی سارے متحد ہو گئے اور آل انڈین نیشنل کانگریس کام کرنے لگی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خطبہ پٹنہ اس کو کہتے ہیں جی، وہ 1897 میں آپ نے دیا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ جو ندوۃ المصنفین والے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کو گمراہ نہیں کہنا چاہیے، ہر کلمہ گو صحیح العقیدہ ہے اور اس کو برا کہنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو ہر کلمہ گو میں تو مرزائی بھی آئیں گے، ہر جو مطلقاً کافر ہیں. اللہ حضر قیاس اور بھی ایسے لوگ ہیں جن کا اسلام قابل اعتراض ہے، تو ان کی گمراہی کی نشاندہی نہ کرنا تو یہ تو نبی پاک علیہ السلام کی ان تعلیمات کے خلاف ہے. جو سرکار نے فرمایا تھا کہ ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا واحدہ، کہ میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، سارے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا. پوچھا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہم آل السنت والجماعہ، وہ آل السنت والجماعت ہیں. یہ تمام عقائد کی کتابوں نے، یہ کتب سیاہ کی حدیث ہے، ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے. اس پر سوال کیا کہ یا رسول اللہ مس سنت والجماعہ، سنت اور جماعت جسے وہ کیا چیز ہے؟ نیٹو سپیکرز ہوں، اہل زبان ہوں، سنت اور جماعت کا ترجمہ پوچھنا چاہیں، اس کا مطلب یہ ڈکشنری کا نہیں، یہ لیکسیکل میننگ نہیں ہے، یہ اسلامک ٹرمینالوجی ہے. اسلامی اصطلاح میں سنت اور جماعت کس کو کہتے ہیں؟ سرکار فرمایا ما انا علیہ الیوم واصحابی، جس عقیدے اور جس عمل پر میں ہوں نا، اسی عقیدے اور اس عمل پر ہونا، اس کا نام سنت اور جماعت. سبحان اللہ. تو پھر مذہبی پیشواؤں کی ڈیوٹی تھی کہ ان باطل فرقوں کی نشاندہی کریں اور لوگوں کو تعلیم دیں کہ یہ عقیدہ غلط ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر اس خطبے میں یہ بات کہی کہ مسلمانوں، اس وقت تم جو آل انڈین نیشنل کانگریس کے نعرے لگا رہے ہو یہ تمہارے فائدے میں نہیں جائے گا. یہ چینج آف ماسٹر کی بات چل رہی ہے. صحیح. ایک غیر ملکی حکمران ہے، آج نہ گیا تو کل چلا جائے گا. لیکن جس ہندو کے ساتھ مل کے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ ملک، اس کا دستور و منشور تم نے پڑھا ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ملک کا مذہب کیا ہوگا؟ کا اکثریت کا مذہب ہوگا. اکثریت کا. ملک میں ایجوکیشن کا نظام کون سا ہوگا؟ جو اکثریت کا ہوگا. ملک میں بولی کون سی ہوگی؟ جو اکثریت کی ہوگی. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ نے تو اپنے اسلام سے دستبرداری پر دستخط کر کے دیے ہوئے ہیں. اس کا تمہیں کیا کریڈٹ ملنے والا ہے؟ تمہیں اسلام کے نام پر جب تک کوئی حکومت نہ بناؤ اس وقت تک تمہیں کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. یہ جس مقصد کے لیے کہ ہمیں اپرچونیٹیز میں پورا موقع نہیں ملا، سروسز ہمیں ٹھیک نہیں مل رہی، اور زندگی کے ذرائع جو ہیں وہ ہمیں ٹھیک طور پر نہیں مل رہے. اگر یہ حکومت تبدیل ہو گئی، ہندو آ گئے، تو کس شعبہ زندگی میں آپ کو کیا ملنے والا اس کا نام لیں. اس پر علامہ اقبال مرحوم بھی بڑے ناراض ہوئے، محمد علی جناح بھی بڑے ناراض ہوئے. بعد میں چل کر کے آخر میں یہ انہوں نے جس وقت مسلم لیگ قائم کی، انہوں نے کہا دراصل یار یہ آدمی اپنے وقت کا امام ابو حنیفہ ہے، اگر طبیعت میں ذرا سختی نہ ہو تو یہ بہت مفید آدمی ثابت ہو سکتا ہے. محترم، دل تو یہ چاہتا ہے کہ آپ بات کرتے رہیں، میں بیٹھا سنتا رہوں، دیکھنے والے بھی سنتے رہیں. وقت بہت محدود ہے. ایک سوال بڑا اہم ہے جو کرنا چاہ رہا ہوں. جتنی گفتگو ہے ساری اہم ہے. اس وقت کیا ضرورت آپ محسوس نہیں کرتے جس طرح یورپی یونین ایک بن گئی، سارے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے ایک نیٹو بھی بنا لی، اپنی افواج کو بھی اکٹھا کر لیا، صحیح، کہ تمام مسلم امہ اکٹھے ہو کے اپنی پالیسیاں چلائیں، ایک اپنی اکٹھی فورس بنا لیں، ایک فوج بنا لیں، ایک یکجہتی کا اور ایک طرف چلنے کا اشارہ مل جائے اور ایک مقام پہ اکٹھے ہو جائیں. ہاں، دراصل یہ تحریک آزادی کا حصہ نہیں ہے، یہ آئندہ مستقبل کی تدبیر کا حصہ ہے. پاکستان تو بن گیا، یعنی پاکستان کا بننا ایک مسئلہ ہے، اس کو صحیح طور پر سمجھ لیا جائے تو پاکستان کی موجودہ زندگی ایک نئے راستے پر ڈل سکتی ہے. یہ بات آپ کا سوال بڑا بجا ہے اور قومی ضرورت کا ہے، اگرچہ تحریک پاکستان سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن ہے ضرورت کی چیز ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو بھٹو مرحوم کے زمانے میں سربراہی کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں، دوسری سربراہی کانفرنس، اس سربراہی کانفرنس کا مقصد یہی تھا. لیکن وہ لوگ جو اسلام کی یکجہتی کو اور قوت کو اور اسلام کی برتری اور ارتقاء کو قبول نہیں کرنا چاہتے، انہوں نے پھر اس وحدت کو منتشر کرنے کے لیے مختلف تدابیر کی. اس موقع پر کسی ایک خاص شخص کا ہاتھ پکڑ کے اونچا انہوں نے کیا، اس وجہ سے کئی لوگوں کے دل ناراض ہوئے، اس سے وہ پوری عالمی سطح پر وہ سازش پھیل گئی تھی. وہ ضرورت کی چیز. آپ کو یہ میں عرض کر دوں، میں بھٹو مرحوم کے دھڑے کا آدمی نہیں ہوں، صحیح،
یہ میں انہیں ان کے زمانے میں جیلیں کاٹی ہیں، اس لیے یہ نہیں سمجھنا میں ان کے دھڑے کی بات کرتا ہوں، خدا پرستی کی بنیاد پر بات کرتا ہوں. خدا پرستی کی بنیاد پر بات کسی دشمن کے کریڈٹ میں چلی جائے کوئی حرج نہیں. آپ کو 100 الزام بھٹو مرحوم کو دے سکتے ہیں لیکن ملک کا غدار ہونے کا الزام نہیں دے سکتے. سبحان اللہ. آپ 100 الزام دے سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہہ سکتے وہ سیاست کا دانشور نہیں تھا. ٹھیک، آپ کو ماننا پڑے گا وہ دانشور بھی تھا اور ملک کا مخلص بھی تھا. رہ جاتی ہے بات جس طرح ایک مذہبی عالم کے عقائد اور مسائل تیار ہوتے ہیں اس سے سیاسی لیڈر کے نہیں ہوتے ہیں. ان کی رہنمائی کی ضرورت تھی، اگر ان کو سیدھے راستے پر ڈال لیا جاتا وہ زیادہ مفید آدمی ثابت ہوتا. مگر اس بات کا پہلے ایک مرتبہ اقدام کیا جا چکا ہے. آج اگر اس کا اقدام کریں تو یہ نہایت مستحسن بات ہوگی. اس وقت جتنے بھی ملک کے اندر افراتفری پھیلی ہوئی ہے اس کے لیے بھی یہ بات مددگار ہوگی. لوگوں کو یہ بات نظر آئے گی کہ جو ہم پاکستان کو توڑنے کے خواب بلا تعبیر دیکھ رہے ہیں، پاکستان ٹوٹے گا کبھی نہیں، پاکستان زندہ رہنے والی چیز ہے. انشاءاللہ. اور اس پر چند روحانی شواہد موجود ہیں، میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، جس میں لوگوں نے سرکار کے بارگاہ میں بھیک مانگ کے پاکستان لیا ہے. اس لیے پاکستان زندہ رہنے والی چیز ہے. پاکستان کو مٹا کوئی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو رسوا کرے. ضرورت کی چیز. آپ نے بڑا دانشورانہ سوال کیا ہے. آخری سوال میں کرنا چاہوں گا، اس کے بعد پروگرام اختتام پذیر ہو جائے گا. آپ کے حلقہ ارادت میں جہاں پہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں بزرگ ہیں، وہاں پہ ایک نوجوان بہت بڑی تعداد میں، ماشاءاللہ. ان نوجوانوں کو آپ پاکستان میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نظام تھا جس کا نفاذ انہوں نے مدینہ طیبہ میں کیا، پہلی اسلامی مملکت کا، پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان نوجوانوں کو ملے گا. میری عمر تو خیر اب گزر چکی، میں تو کل گیا یا پرسوں گیا. انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گے انشاءاللہ. اب وہ وقت دور نہیں. انشاءاللہ. پھر بہار آتی ہے تجھ میں اے گلستاں غم نہ کھا، وہ چلی آتی ہے فوج اندلیباں غم نہ کھا. سرکار کی حدیث صحیح پر میں بے وقت بات تو نہیں کی. نہیں جی بالکل، آپ جاری رکھ سکتے ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایسے ایسے لوگ گزرے جنہوں نے اپنی ماؤں کی عزتوں پر حملے کیے، ان کو زوال پیش آیا. جس جگہ سید بن کے گئے تھے وہاں سے غلام بن کے نکلے تھے. اسی طریقے سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کفران کرنے والا، ناشکری کرنے والا، اس کو زوال نعمت پیش آتا ہے. لیکن سرکار نے فرمایا میری امت میں بھی ایسے بدنصیب لوگ ہوں گے کہ اس سٹیج تک وہ بھی پہنچیں گے، مگر گھبرانا نہیں. پھر ایک وہ وقت آنے والا ہے کہ بادشاہ کے محلات سے لے کر کے گدا کر کے جھونپڑوں تک ایک ہی آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز آ رہی ہوگی. اس لیے یہ اس وقت سے برا وقت نہیں ہے جو 1857 کی جنگ آزادی میں تھا. اگر اس کے بعد پاکستان بن سکتا ہے تو بنا ہوا پاکستان نئے راستے پر ڈل کے اس خواب کی تعبیر بن سکتا ہے جو کبھی لوگوں نے کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. محترم پیر صاحب، پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ اس وقت تقریباً 168 ممالک آپ کو دیکھ رہے ہیں. جی جی. وہ کیا کوشش ہمیں کرنی پڑے گی کہ ہم اس پیاری دھرتی میں، پاک سرزمین میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ کر پائیں گے؟ کوششیں کیا؟ ہم اس سلسلے میں نے ایک جماعت کھڑی کی ہے جس کا نام ہے ورلڈ جماعت اہل سنت. ماشاءاللہ. اور اس کی مختلف ملکوں میں شاخیں ہم نے قائم کر لی. پاکستان میں بھی ہے، یہاں بھی ہے. جو آپ نے نوجوانوں کے حوالے سے کیا ہے اس کے اندر ہم الحمدللہ عنقریب ایسا پروگرام شروع کرنے والے ہیں کہ اس ملک میں جو نوجوان طبقہ ہے وہ اردو نہیں جانتا، وہ انگریزی جانتے ہیں. ہم ہر ٹاؤن میں ہال بک کرا کے ان حالوں میں وہ پیغام ان کو دینا چاہتے ہیں نوجوانوں کو، خواہ وہ ہمارے ماننے والے ہیں یا ہمارے خلاف ہیں. سب کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں. اسلام کی بحالی کے لیے کوشش کرنا یہ آپ کی اپنی ڈیوٹی ہے. اس کے لیے آپ انتظار کریں کوئی مولوی صاحب ہی ہوں گے تو ایسا کریں گے؟ نہیں، ضروری نہیں. ایسا بے شمار واقعات گزر چکے ہیں کہ جن واقعات میں بڑے بڑے بزرگوں سے کوئی کام نہ ہو سکا اور ایک لوہار کے بیٹے نے وہ کام کر دیا. سبحان اللہ. یہ بات علامہ اقبال مرحوم کی زبان سے بھی کہ بڑے بڑے لوگ بازو اڑستے رہ گئے ہو لیکن آخر ایک لوہار کا بیٹا بازی لے گیا ہے. محمد علی جناح مرحوم جن کا نام ہے، پڑھے ہوئے علی گڑھ کالج ہیں. علی گڑھ کالج جو ہے یہ انگریز کے پپٹ کا کالج تھا. یہ جامعہ ملیہ دلی کے پڑھے ہوئے لوگ تھے، انہی کے گیت گاتے تھے. ظاہری طور پر نورا کچھ تھے ان کے ساتھ لڑتے تھے. تو علامہ محمد علی جناح مرحوم جو ہیں وہ اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں. اب دیکھیں ہر اگر یزید کی آرمی سے نکل کر حسین پر قربان ہو سکتا ہے تو ایک علی گڑھ کا پڑھا ہوا وہاں کی صفوں سے باہر نکل کر اسلام کے ملک کا بانی ہو سکتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ سے پاکستان بنوا لیا ہے اور تمام مذہبی پیشواؤں نے اس کی حمایت کی ہے. اور پاکستان کا آئیڈیا ان کے پاس نہیں تھا، یہ پاکستان کا آئیڈیا ہماری آل انڈین سنی کانفرنس سے ان کو دیا تھا
انہوں نے مجبور کیا کہ آزادی ملک تو ہمارے نزدیک اس وقت بے معنی ہے جس وقت ہم یہ پہلے فیصلہ نہ کر لیں کہ اس میں اسلامی دستور ہوگا۔ پیر مانکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام محمد علی جناح مرحوم کا لیٹر وہ آج آن ریکارڈ ہے، جو انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے یہ مطالبہ کس بنیاد پر کرتے ہیں، مجھے مسلمان نہیں سمجھتے۔ میں نے وہ پہلی بات آپ کی سن کے یہ طے کر لیا ہے، یہ ملک ایسا بنے گا کہ جس میں اسلام کے سوا کوئی قانون نہیں چلایا جائے گا، کوئی قانون نہیں بن سکے گا۔ چنانچہ آج بھی پاکستان کیسے بھی حالت میں ہے، اس کے اندر وہ سیکشنز موجود ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنلی یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی قانون ایسا بنایا جائے جو اسلام سے متصادم ہو، وہ پاکستان کا قانون ہو سکتا ہی نہیں۔ ثابت کرنا آپ کی ڈیوٹی ہے۔ کم از کم یہ بات آپ پورے عالم اسلام میں کہیں اور نہیں دیکھیں گے۔ جتنے بھی اسلامی ملک ہیں، کوئی قوموں کے نام پر بنے، کوئی زبانوں کے نام پر، نظریات کی بنیاد پر اگر کوئی ملک اسلامی بنا ہے تو وہ صرف وہ پاکستان ہے، اور اس کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی قانون کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف ہوگا تو وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی قبول کر سکتا ہے، نہ چلا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، میں گزارش کروں گا کہ آخری 2 منٹ ہیں میرے پاس، اور انشاءاللہ آج 11 ہے، 2 دن بعد وہ دن آنے والا ہے جب پیارا پاکستان مارز وجود میں آیا تھا۔ پیارے پاکستان کی سلامتی کے لیے اور پیارے پاکستانی جو ہیں ان کی مشکلات کے حل کے لیے دعا فرما دیں، پھر ہم اجازت چاہتے ہیں۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔ اے پروردگار پاکستان کے اندرونی بیرونی حالات خوشگوار فرما۔ آمین۔ ہم 5 نمازوں کے ساتھ یہ دعا مانگتے ہیں، 5 نمازوں کا ایک بھی مس نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ۔ اے اللہ پاکستان کے اندرونی بیرونی حالات خوشگوار فرما۔ آمین۔ دشمنان پاکستان کو ہدایت فرما، ورنہ ذلیل و خوار فرما۔ اے اللہ تمام ممالک اسلامیہ کو ترقی، عزت اور برتری عطا فرما۔ آمین۔ مذہب اہل حق، اہل سنت والجماعت کو بالادستی عطا فرما۔ اولیاء اللہ کے نظام خانقاہی کو تعزیز عطا فرما۔ جہاں جہاں بھی کئی کوئی مسلمان آباد ہے، مولا کریم اس کی دینی دنیاوی اغراض اور نیک مقاصد پورے فرما، اس کی مشکلیں آسان فرما۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں بے انتہائی ممنون ہوں آپ کا کہ آپ تشریف لائے، اور مجھے اس چیز کا دکھ رہے گا کہ وقت اتنا کم تھا کہ جتنی آپ کو سننے کی سعادت ہمیں حاصل ہوتی وہ نہیں ہو پائی۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت صحت سلامتی دیں، اور کبھی پھر کسی پروگرام میں اس بارے میں بڑا بے انتہا خوش ہوں کہ آپ نے ایسے مؤثر سوالات کیے ہیں کہ جو ساری تقریر کا، ساری تفصیلات کا حاصل ہو سکتا ہے وہ چند سوالات میں آ گیا ہے۔ اگر کوئی دانش و بینش اور عبرت کی نگاہ سے مطالعہ کرنے والا ہو تو میں سمجھتا ہوں تحریک پاکستان کے سلسلے میں اس سے زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں ہو پائے گی جو آپ نے چند سوالات کیے ہیں۔ آپ کی محبت ہے، اور یہ ذرہ نوازی، بلکہ میں اس کو کہوں گا کہ آپ اتنی شفقت کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں۔ انتہائی محترم ناظرین، آپ نے انتہائی قابل احترام محترم قبلہ پیر صاحب سید عبد القادر جیلانی صاحب کی گفتگو تحریک پاکستان میں علماء کا کردار اور موجودہ پاکستان کو کس طرح ہم اس منزل کی طرف لے کر جا سکتے ہیں جس منزل کے حصول کے لیے اس وقت لاکھوں جانوں کی قربانیاں، 8 لاکھ سے زیادہ قربانیاں دی گئی۔ اگر ہم 1957 سے شروع کرتے 1857 سے شروع کرتے ہیں تو یہ 8 لاکھ سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ان قربانیوں کو ہم نے رائے گاہ نہیں جانے دینا، یہ آج پیغام دیا محترم نے، اور اس رستے کی نشاندہی فرما دی جس رستے پر اگر میں اور آپ ہم سب مل کر چلیں گے تو پھر انشاءاللہ منزل خود بڑھ کر ہمارے قدم چومے گی۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ خدائے بزرگ و برتر کبھی کسی بیماری، کسی دکھ، کسی تکلیف، کسی مصیبت کو یہ ہمت نہ دیں کہ وہ آپ کے گھر کی دیوار پھلانگ کر آپ کے خوبصورت سے آنگن میں داخل ہو سکے۔ وہاں ہمیشہ خوشیوں کے پھول کھلتے رہیں، اس کی خوشبو چاروں طرف پھیلتی رہے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں، اور پیارے پاکستان سے پیار کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔